بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی 77 نمبر اور آخری قسط آپ کے سامنے آج بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، زبیر محمد بن قاسم کی توسط سے جو سلمان نے خط لکھ دیا تھا، خلیفہ عثمان نے، وہ لے کر واسط کا رخ کر رہا تھا۔ صحرا عبور کرنے کے بعد زبیر ایک رات تیسرے پہر کے قریب ایک سرسبز شداب علاقے سے گزر رہا تھا۔ مسلسل بے آرامی سے اس کے اعضاء شل ہو چکے تھے، سر درد پھٹ رہا تھا۔ گھوڑی کی تیز رفتاری کے باوجود پچھلے پہر کی ہوا کے خوشگوار جھونکے اس ہتھے پر سر ٹیک کر دنیا مافیا سے بے خبر ہو جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایک ناقابل تسخیر عزم کے باوجود کبھی کبھی اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی، لگام پر ہاتھوں کی رفتار ڈھیلی پڑ جاتی اور گھوڑے کی رفتار تھوڑی دیر کے لیے سست ہو جاتی، لیکن ایک خیال اچانک کسی تیز نشتر کی طرح ان کے دل میں اتر جاتا۔ وہ چونک کر ستاروں کی طرف دیکھتا اور گھوڑے کی رفتار تیز کر دیتا۔ اس کی منزل قریب آ چکی تھی۔ وہ تصور میں سلمان کا خط سالہ کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ قید خانے کے دروازے پر محمد بن قاسم سے بلگیر ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، محمد بن قاسم، میں آپ سو جانا چاہتا ہوں کسی ندی کے کنارے، کسی درخت گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں، اور دیکھو جب تک میں خود تازہ دم ہو کر نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نیند کتنی عجیب چیز ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر درد کا علاج۔ میں کم سے کم ایک دفعہ جی بھر کر سونا چاہتا ہوں، لیکن نہیں میرے دوست، تمہیں سلامت دے کر میری نیند اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ افق مشرق پر صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا۔ زبیر کا تصور اسے کہیں دور لے جا رہا تھا، اور پھر ایک بار دیبل کے راستے میں ٹیلے پر کھڑا تھا اور کمسن اور نوجوان سپہ سالار کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، زبیر، مجھے اس تارے کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے اسی قدر اس کا مقصد بلند ہے۔ دیکھو، یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، میری عارضی زندگی پر تعصب نہ کرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایلچی بنا کر بھیجا اور میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کی طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستارے کا فرض ادا کر سکوں۔ زبیر کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور اس نے پھر ایک بار تھکے ہوئے گھوڑے کو پوری رفتار سے چھوڑ دیا۔ افق مشرق سے شب کے رائے سا سمٹ رہی تھی۔ صبح کا ستارہ نور کی آنچل میں چھپ گیا اور آفتاب خونی قبا پہن کر نمودار ہوا۔ زبیر نے آخری چوکی سے اپنا گھوڑا تبدیل کیا۔ 2 کوس اور چلنے کے بعد زبیر کو حد نظر واسط کی مساجد کے مینار نظر آ رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر بھیم ورجا کے اٹھتے ہوئے طوفانوں میں امید کے مشعل جلا رہا تھا۔ شہر کے مغربی دروازے پر آدمی کو ہجوم دے کر زبیر نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور چند نوجوانوں کے کندھوں پر کسی کا جنازہ دے کر اتر پڑا۔ ٹانگوں میں اس کا بوجھ سہارنے کا طاقت نہ تھی، پھر بھی اس نے ہمت کر کے ایک عرب سے پوچھا، سالہ کہاں رہتا ہے؟ عرب نے اس کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم کون ہو؟ اس سواد سے تمہارا کیا مقام ہے؟ زبیر نے چند نوجوانوں کی پرنم آنکھیں دیکھی، پھر عرب کی طرف دیکھا اور دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کے بولا، میں دمشق سے خلیفہ کا ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ عرب نے سوال کیا، خلیفہ نے آپ کس کے قتل کا حکم بھیجا ہے؟ زبیر نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ عرب نے جواب میں کہا، تم نے فاتح سندھ کا نام تو سنا ہوگا نا؟ زبیر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ چھوٹ گیا اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان زبیر زبیر کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا، زبیر اٹھو، جلدی کرو، عماد الدین محمد بن قاسم کا جنازہ جا رہا ہے۔ زبیر بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، محمد بن قاسم، میں اب سو جانا چاہتا ہوں کسی ندی کے کنارے، کسی درخت کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں، اور جب تک میں خود نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نوجوان نے اسے جوڑتے ہوئے کہا، زبیر، میں خالد ہوں،
میری طرف دیکھو۔ محمد بن قاسم چل بسا، سندھ کا آفتاب واسط کی خاک میں روح پوش ہو رہا ہے، اٹھو، لوگ تمہارے دوست کا جنازہ لے جا رہے ہیں۔ زبیر نے آنکھیں کھول لی اور پریشان سا ہو کر بولا، خالد تم؟ میں کہاں ہوں؟ اف، میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا، وہ جنازہ مجھ سے شاید کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں، وہ محمد بن قاسم نہیں ہو سکتا، دیکھو میں اس کی رہائی کا حکم لے کر۔ زبیر نے خط نکال کر خالد کو دے دیا اور کہا، خالد اسے جلدی سے سالہ کے پاس پہنچا دو۔ خالد نے بے توجہی سے کاغذ کے پرزے کی طرف دیکھا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ زبیر مبہوت غصہ ہو کر خالد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک معمر عرب نے جھک کر خط اٹھا لیا اور اسے کھول کر پڑھتے ہی چلا اٹھا۔ امیر المومنین کا حکم تھا کہ اسے عزت کے ساتھ دمشق پہنچایا جائے، سالہ نے اسے اپنے ارادے سے قتل کیا ہے۔ امیر المومنین ایسا حکم نہیں دے سکتے تھے۔ واسط کے مسلمانوں، محمد بن قاسم کی روح انتقام کے لیے پکار رہی ہے۔ تم کیا دیکھتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ہجوم کی خسک جانے کے بعد خالد نے زبیر کو اٹھانے کے لیے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، چلو۔ دونوں اٹھ کر قبرستان کی طرف چلے۔ جس وقت لوگ محمد بن قاسم کی لحد پر مٹی ڈال رہے تھے، کوئی 50 نوجوان سالہ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، تلواریں سونت کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ تو دوستوں، یہ تھی محمد بن قاسم کی زندگی، اس کی کہانی آخری، ان کی شہادت فاتح سندھ کی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے حضرت خالد بن ولید کو۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔